ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ حقیقت میں پروگرام سیرت کا چل رہا ہے اور آج اس کا 54واں درس ہے 54۔ لیکن کل جو ہے وہ ایک بات ایک صاحب نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ عورتوں پر بڑا رحم کیا، لیکن اس کے باوجود کل 5-6 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو ہے وہ ان کا وہ درجہ نہیں دیا ہے جو دینا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سب کے سامنے یہ بات آ جائے، کیونکہ یہ جو 5-6 باتیں آج ہم کریں گے یہی پوری دنیا کا اعتراض ہے آپ کے اوپر۔ اس میں ہم جتنی باتیں کریں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن حدیث سے جواب دینے کے بجائے لاجک پہ جواب دیں، کیونکہ قرآن حدیث سے جواب اس کو چاہیے جو مسلمان ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے یا جو اس پر اعتراض کر رہا ہے اس کو جب تک آپ لاجک نہیں پیش کریں گے، منطقی انداز میں جواب نہیں دیں گے، تب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے ایک ایک ہم بات کرتے ہیں، مختصر بات کریں گے، ویسے تو ایک ایک ٹاپک خود بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا ان کا اعتراض یہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو اسلام نے پردے میں رکھا، 4 دیواری میں رکھا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ ہم 2 باتیں اس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے پردہ کن لوگوں سے ہے اور کتنا ہے، یہ بات بیاج کلیئر ہو جانی چاہیے، اور دوسری بات بیان کریں گے کہ اسلام میں پردہ کیوں رکھا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو مردوں کی کیٹیگریز ہیں، جو مردوں کی گروپ ہے، سب سے پہلا گروپ وہ ہے جس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم سے مراد ایسے مرد ہیں جن سے عورتیں شادی نہیں کر سکتی، باپ ہے، بھائی ہے، سسر ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ محرم کہلاتے ہیں۔ ان سے پردہ کتنا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے سن لیجیے۔ یہ جتنے لوگ ہیں جن سے شادیاں نہیں کی جا سکتی، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس میں عورت اگر اپنے چہرے کو کھول دے، کبھی کبھی سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، کبھی سینے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا، گھر میں کچھ کام کر رہی ہے، آستین اس نے چڑھا لیا یہاں تک، یا پوچھا لگا رہی ہے اور اس نے جو ہے وہ پانچا اوپر چڑھا لیا اور پنڈلی آدھی تک نظر آ رہی ہے، ان تمام شکلوں میں اجازت ہے، اچھا نہیں۔ اگر ایسا کر رہی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں اور غیر محرم ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہیں پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، سب سے خطرناک یہ 4 ہیں، کیونکہ یہ رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا ہے، ان کے ساتھ جو پردہ ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان سے پردہ کیا ہے؟ ان سے 2 پردہ ہے۔ کہیں بھی کسی وقت بھی یہ اکیلے میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ ماموں کا لڑکا آیا ہے، ہماری بیٹی بیٹھ کر کے اکیلے نہیں کر سکتی۔ نمبر 1، سب سے پہلا اس کو پرہیز کرنا پڑے گا کہ کہیں بھی وہ اکٹھا جب ہو تو ایک تیسرا شخص ایسا موجود ہو جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی، یا وہ شادی دوسرا لڑکا نہیں کر سکتا، کوئی ایک اس میں ایسا تیسرا شخص موجود رہنا چاہیے۔ یہ نمبر 1 پردہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے سامنے اگر وہ چہرہ کھول رہی ہے اور چہرہ کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بقیہ ہاتھ یہاں تک ہے، پیر چھپا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر وہ بات کر سکتی ہے، نہ ہنسی مذاق کرے گی اور نہ تنہائی اختیار کرے گی۔ ان باتوں کا احتیاط کر کے وہ ان محرم رشتہ داروں، غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ وہ اس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، 1% چانس ہے کہ یہ جو رشتہ دار ہیں جن کو میں نے 4 کا نام لیا، اس میں سے کسی کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہیں ہے، کس کی؟ لڑکی کی۔
یہ ہمارا جو چچا داد بھائی ہے یہ صحیح ہے. اگر اس نے یہ ڈیسیزن لے لیا تو پھر اس کو وہ پہلی کیٹیگری میں داخل کر دے گی، سوری تیسری کیٹیگری میں داخل کرے گی جو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ غیر محرم غیر رشتہ دار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے پہلی کیٹیگری والے جن کا میں نے ذکر کیا. انہوں نے دروازہ کھٹکایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا فلاں ہے. حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا کہ فلاں آدمی آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا آنے دیجیے. حضرت عائشہ بیٹھی نہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس بات کرتے نہیں، عائشہ بھی بیٹھی رہی. اسی کیٹیگری کے 2-4 دن کے بعد یا کسی دوسرے موقع پہ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے اللہ کے رسول پوچھا کون؟ کہا فلاں. حضرت عائشہ سے کہا کہ فلاں آدمی آئے. انہوں نے کہا میں چلی جاؤں تب ان کو بلائیے، میں جب چلی جاؤں تب ان کو بلائیے. پتہ ہے چلا کہ یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کو کس کیٹیگری میں رکھ رہی ہے. اگر اس کو، کیونکہ یہ اللہ نے عورت کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ ایک نگاہ میں مردوں کی نگاہ کو جان جاتی ہے کہ اس کی نگاہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگر وہ خود باحیا ہے، خود عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، ساری مرد طاقت رکھنے کے باوجود اگر عورت ایک مرد کو ڈانٹ دے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیے، تو کتنا بڑا بھی مرد ہو طاقت والا، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ جھوٹا بول رہے. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو نہ رشتہ دار ہے اور نہ غیر محرم ہے، یعنی عام لوگ ہیں. ان سے چہرے کا پردہ کرنا مرد. ٹھیک ہے، یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ان 3 کیٹیگری کے اس لحاظ سے اس کو زندگی گزارنی ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ نہ برقعے کا نام ہے، پردہ نہ عبایا کا نام ہے. پردے کی بھی ڈیفینیشن آپ سمجھتے ہیں. پردہ کہتے ہیں پورے جسم پر اس طرح کا لباس ڈالے رہنا عورتوں کا کہ نہ ٹائٹ ہو، نمبر 1، نہ ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹرانسپیرنٹ سمجھتے ہیں؟ چھلکنے والا، کہ کپڑا اتنا باریک ہے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آستین کا کپڑا باریک آ رہا ہے، اس سے جسم کا کلر ظاہر ہو رہا ہے. وہ کپڑا پہننا نہ پہننا دیر از نو ڈفرنس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ گویا کی ننگی ہی ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں. صحابہ اس بات کو اس وقت نہیں سمجھ پائے کہ کپڑا پہننے والا کیسے ننگا ہوتا ہے، لیکن آج ہم کو ایک دم سمجھ میں آ رہا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگا بندہ ہو سکتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ٹائٹ نہ ہو. اگر عبایا کوئی لڑکی پہنے ہوئے ہے اور عبایا اس طریقے سے ٹائٹ ہے کہ جسم کی باڈی کا اسٹرکچر اور کٹنگ معلوم ہو رہی ہے، تو اس نے پردہ نہیں کیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ شلوار قمیض پہنے ہو اور ڈھیلی ہو، عبایا پہن کر ٹائٹ اس نے پہن لیا، معاملہ سارا ختم ہو گیا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہو؟ ٹائٹ نہ ہو. دوسری شرط کیا ہو؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہو کہ وہ کپڑا جسم کے پورے حصے کو ڈھکے ہوئے ہو. بلاؤز بھی پہنا جاتا ہے، سوئمنگ ڈریس بھی پہنا جاتا ہے، پورا رہتا ہے، ٹائٹ رہتا ہے. لہٰذا یہ تمام چیزوں کا نام ملا کر کے پردہ. اب پردہ کیوں رکھا گیا جس پر لوگوں کو اعتراض ہے؟ بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے ایک ہی بات بتاتا ہوں. عورت کے مزاج میں اور فطرت میں یہ ہے کہ میرا شوہر میرا رہے. ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی بھی مرد سے تعلق نہیں رکھے. اگر شریعت بازار میں ایسی عورتوں کو اجازت دے کہ تم بغیر پردے کے گھومو، میک اپ کر کے گھومو، اور اختلاط، 3 چیزیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کہ اختلاط میں نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ ہیں. ان تینوں چیزوں کو جو منع کیا اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اے عورت تیرے مزاج میں یہ ہے کہ تیرا شوہر کو سیفٹی قرار دیا جائے. سیف کیسے رکھا جائے گا؟ یہی طریقہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اس حالت میں نہ رکھا جائے کہ مرد جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جائے. تو اسلام جو کہ دین فطرت ہے اور عورت کی فطرت میں ہے میرا مرد سیف رہے. شوہر کو سیف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا الا یہ کہ وہ عورتوں کو ان تینوں چیزوں سے منع کرتا. تو گویا کہ اس کا فیصلہ فطری فیصلہ ہے، نہ ڈی گریڈ کی بات ہے کہ تم کو نیچا سمجھا گیا ہے، بلکہ تمہاری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی جواب کافی ہے. اچھا، دوسری بات
دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صاحب وہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو گھر میں رہنے کی بات کرتے ہیں، جاب کی بات کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اس کو بھی آج کلیئر سمجھ لیں، جاب کا معاملہ کیا ہے۔ جاب دو طریقے کی ہے، ایک وہ جاب ہے جس میں صرف عورت ہی کام کرتی ہے اور وہاں پر عورت ریکوائرڈ ہے، عورت کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے، مثال کے طور پر اسلامی حکومت ہے، ایئرپورٹ سے عورت گزر رہی ہے، اس کی چیکنگ ہوگی، کون چیک کرنا؟ اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں مطلق عورت کا کام کرنا منع ہے، تو اب وہاں پر اسلامی حکومت میں مرد تو چیک عورت کو نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا جہاں پر اسلامی ضرورت ہوگی وہاں پر عورت کو جاب کرنے کی پرمیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں پر وہ جاب کرے وہاں پر یہ دونوں مل کر کے نہیں رہنا۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے آفیسز میں یا گھروں میں یا کہیں بھی کہ اسی ٹیبل پر وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چکر ہم نے چلا رکھا ہے یہ چکر اسلامی طریقے سے جائز ہے۔ تو جائز ہے، اس کی وجہ اسلامی حکومت ہو، جو جس ڈپارٹمنٹ میں، جیسے ولادت عورت کے بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، اب وہاں پر مرد تو نہیں۔ اگر آپ بولیں گے صاحب عورتیں ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، تو ایک بڑا سوال ہے کہ پھر مردوں کو ڈیلیوری کا کیس کیا کرنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسی تمام جگہوں پر، یا کوئی کالج ہے جو وومنس کالج ہی ہے، وہ چاہ رہا ہے آرگنائزیشن کی عورتیں پڑھاویں، تو اگر عورتوں کو اس قسم کی جاب سے منع کیا جائے گا تو بیسکلی ایک ایسی پرابلم دنیا میں کریٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ایسی پرابلم نہیں ہے، ایسی پرابلم ہے تو ایسی جگہ پر عورت کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جس جگہ پر عورتوں کے بغیر کام چل سکتا ہے اس فیلڈ میں عورت جا رہی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے قطعی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ کی جاب عورت کر رہی ہے، اسلامی لحاظ سے ایک دم غلط ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ نہیں کریں گی تو مرد اس لائن میں نہیں آ سکتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو جاب کرایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جاب کیوں کر رہی ہے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، شوہر اپاہج ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو یہ اضطراری پوزیشن ہے، پھر دونوں جگہ پر احتیاط سے جاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر جاب اس لیے کر رہی ہے کہ ہم کو اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا ہے، اپنا رہائشی جو ہے وہ ہائی فائی کرنا ہے، اگر ایسی شکل ہے تو قطعی جائز نہیں ہے۔ یہ جاب کے بارے میں کیوں اسلام نے رکھا، اب اس کی بات سمجھ لیجیے۔ جہاں جاب ہوگی وہاں اختلاط ہوگا، اختلاط کا مطلب مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھا ہوں، جب ایک جگہ اکٹھا ہوں گے پھر تمہاری فطرت کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ مرد ٹریپ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے جاب کے لیے منع کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ بایولوجیکل وجہ ہے، جسمانی طور پر عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، یہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر اس قسم کا بوجھ ڈالا جائے۔ ایسا کیوں کیا دنیا نے، کیوں ایسا کیا کہ عورت کو میدان میں اتارا، اس کے نقصان کیا ہوئے؟ میری جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے کہ ہندوستان میں 1960 سے عورتیں جاب میں آنا تھوڑا تھوڑا شروع ہوئی، اس کے بعد سے ہندوستان لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے کو ہندوستان میں حل کیا جائے۔ جتنا کوشش کرتا جا رہا ہے اتنی بے روزگاری کیا ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری کبھی ہندوستان میں ختم نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جاب رکھا ہے مردوں کے لیے، تم نے اس کے معاملے میں انٹرفیئر کیا ہے، مداخلت کی ہے، لہذا تم کو جھیلنا ہے۔ جاب آج بھی اگر ہندوستان کی ساری عورتیں بیٹھ جائیں، ایک مرد بھی ہندوستان میں جاب لیس نہیں رہ سکتا، ایک آدمی۔ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر کھانا نہیں ہے نا تو ہم آپ کو دعوت نہیں دیں گے کہ آپ سب لوگ آ جاؤ بابو آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اور اگر ایسا میں کر رہا ہوں تو میں بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوں کہ جب میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو بابو میں آپ کو کیوں بلا رہا ہوں۔ یہ پوری دنیا پروردگار عالم کی ایک فیملی کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورے بندے جو ہے نا وہ جب پیدا کرتا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھتا ہے کہ اس کا کھانا وہاں موجود ہے کہ نہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے۔ آپ اتنے سسٹمیٹک ہیں کہ آپ اپنے گھر کی سارے سسٹم کو چلائیں، پروردگار عالم تو سارے سسٹموں کو خود ڈیل کرتا ہے۔
وہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا کھانا اس زمین پر موجود نہیں ہو اور آپ کو بھیج دے؟ یہ جتنے لوگ دنیا میں بھوکے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، یا تو خود ہم وجہ ہیں، کوئی قائل ہے، کوئی بیکار ہے، شراب پی رہا ہے، ایسے کچھ وجہ ہو سکتی ہیں، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اناج پر کنٹرول کر رکھا ہے، دوسرے کو بھوکا مار رہے ہیں۔ یہی دو وجہ ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی زمین پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھوکا ہو، جو کہیں کہے تو پڑ جاتا ہے، وہ عذاب کی شکل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو نقصان ہوا ان کے جاب میں آنے کا، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جاب لیس، بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہماری ہوشیاری ہے۔ کس کی؟ ہم مردوں کی۔ ہم بہت ہی شارپ قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہوشیار قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہماری بیوی کام کرے گی، کس کا بوجھ ہلکا ہوگا؟ ہمارے اوپر گھر چلانا تھا، ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ لیکن ہم اس سے یہ کہہ کر کے جاب نہیں کراتے ہیں کہ تمہیں بھی کرو کام تاکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی پڑھی لکھی ہو، یہ کیا چکر ہے گھر میں بیٹھی ہوئی؟ اب اس کو کلک کرتا ہوں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی پڑھی لکھی ہوں۔ لہذا ہم نے اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو میدان میں کیا کر دیا؟ اتار دیا، نمبر 1 پہ۔ اچھا، اس کے باوجود بھی جی ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں، شوہر پھر بھی یہی امید رکھ رہا ہے کہ صبح کی چائے وہی بنا کے لانا، جبکہ وہ بھی 8 گھنٹہ کام کرے گی، تم بھی 8 گھنٹہ۔ تو تمہارے اوپر سے کوئی برڈن جو گھر والا تھا وہ کم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ برقرار، مزید 8 گھنٹے کا جو بوجھ ہے وہ مزید ڈال دیا گیا آپ کے اوپر۔ یہ ہماری ہوشیاری ہے، ہم نے ہوشیاری میں کام کیا۔ دوسری وجہ ہماری عادت ہے کہ جہاں عورتیں رہیں ہمارا دل بہت لگتا ہے۔ گھر میں بیوی ہے، 7-8 گھنٹے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں اب ہم نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ عورتیں اویلیبل ہیں، لہذا وہاں بھی آنکھ سینکنے کا پورا انتظام ہو گیا۔ 7-8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، وہاں بھی عورتیں ہوں گی، تو اپنا 24 گھنٹہ بزی ہو گیا۔ اپنا 1 منٹ بھی بغیر عورت کے ہے ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر یہاں بیٹھے ہو، یہی آپ کو مل جاتا ہو گیا۔ یہ ہماری جو کمزوری تھی ہمارے آنکھ سینکنے کی، اس آنکھ سینکنے کا ہم نے انتظام کیا، لیکن بڑے ہی اچھے انداز میں کیا کہ لوگ اس بات کو پکڑ بھی نہ پاویں، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا اس میں انوالو ہو گئی۔ مرد کی ہوشیاری کو کبھی عورت پا نہیں سکتی، وہ جتنی بھی بریلینٹ ہو جائے۔ ابھی مثال کے طور پر جاب بھی کرے گی، پریگننٹ بھی ہوگی، حمل سے بھی ہوگی۔ اس کے حمل کو یہ اگر اس بوجھ کو شیئر بھی کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ مرد کہے بھائی چلو اب اس سال تمہارا، اگلی سال ہم لے لیتے، نہیں کرے گی تب تک چلا۔ وہ بھی سارا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہے، جاب بھی آپ کو کرنی ہے، اور گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت کو کمزور رکھا تھا، اس بنیاد پر پروردگار عالم نے یہ دوسری وجہ تھی کہ اس کو میدان میں نہیں اتارا تھا۔ نہ ڈی گریڈ کی وجہ ہے، بلکہ اس کی عزت اور اس کی ناموس کی حفاظت اور اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری وجہ، تیسری چیز، بڑا اعتراض ہے یورپ کو کہ اب انہوں نے اسلام میں جو ہے وہ 2 شادی 3 شادی 4 شادی کی اجازت دی۔ سب سے پہلے تو آج یہ سمجھ لو کہ کتنے لوگ دنیا میں 2 شادی کی ہیں، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس کا ایوریج ہندوستان کا نکالنا چاہتے ہیں، ہر آدمی اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ نکال لے کہ کتنے لوگ 2 3 4 شادی کیے، آپ کو خود ڈرافٹ معلوم ہو جائے۔ یہ آج تک نبی کے زمانے سے آج تک 4% کو کراس نہیں کیا۔ اور اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہاں سے جائیے گا، اپنے سارے رشتہ داروں کو نوٹ کیجیے کہ کتنے لوگ 2 3 4 شادی کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض کو 0 آ جائے، ہو سکتا ہے بعض کو 1 آدھ آ جائے، بعض کو 2 آ جائے، 4 والا ایک بھی نہیں آئے۔ 4 کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، 2 ہی کے لیے بڑے گردے کی ضرورت ہے، 4 تو کئی گردے کئی دل چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کلیئر ہونا چاہیے 4% کو کراس نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام نے اجازت دی ہے، کمپلسری نہیں کہا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں دوسری شادی کرنی نہیں کرنی، یہ نہیں کہا۔ 4 شادی کی پرمیشن دی۔ آپ کو معلوم ہے ہم 4% میں ہیں، 38% یورپ میں شادی شدہ لوگ گرل فرینڈ رکھے ہوئے، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم سے 34% آگے جا رہے ہیں، ہم 4% اجازت کے بعد ہیں، ان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے، وہ 38% جا رہے ہیں۔ یہ بھی مرد ہوشیار ہے۔
قانون نہیں. آپ کو معلوم ہے امریکہ یورپ کے سارے ملک ادھر فرانس وغیرہ میں دوسری شادی آپ رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے. یہ بھی مردوں کی ہوشیاری ہے کہ عورت کو ایز اے گرل فرینڈ یوز کرتے رہو, کیونکہ جیسے ہی اس کو رجسٹرڈ کراؤ گے اس کا کیا ہو جائے گا, سارا رائٹ ہو جائے گا. لہٰذا اس کو رائٹ نہیں دو اور اس کو ستاتے رہو. یہ ہم نے ہوشیاری, اب اس کو ہم نے اس انداز میں کہا کہ نہیں آپ دوسری شادی مرد کر نہیں سکتا, قانون بنا دیا گیا. عورت سمجھ رہی ہے ہمارے فیور میں 34% تم یوز ہو رہی ہو اور تمہیں کوئی رائٹ بھی نہیں ہے. اسلام نے رائٹ دے دیا. آپ کو معلوم ہے جب کبھی اسلامی اصول سے ہٹ کر کے دنیا گفتگو کرتی ایسے ہی جھیلتی ہے. جاپان میں 2006 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 2006 میں گیا تھا. جاپان میں ایک بڑی تعداد ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. میرا ان لوگوں سے ملاقات کرائی گئی, کچھ مسلمان بھی تھے, زیادہ تر جو ہے بدھسٹ تھے. تو ان سے بات ہوئی آپ شادی کیوں کرنا نہیں چاہتے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شادی تو انسانی فطرت ہے. ان لوگوں نے جو زیادہ تر لوگوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ جاپان نے عورتوں کو اتنا حق بیوی کا دے دیا ہے کہ وہ اپنے بس کی بات ہی نہیں ادا کرنا, لہٰذا ہم گرلفرینڈ رکھ کے حق نہیں ادا کرنے کا. اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا کہ مرد کو ستا نہیں سکے, اور مرد کو اتنا پاور دیا کہ وہ عورت کو غلام نہ بنا سکے. دونوں کے درمیان میں اسے لا کر کے کھڑا کیا. یہ 4% پر اتنا بڑا ہنگامہ ہے, 38% پر جس پر کوئی پرمیشن نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ دو باتیں کے لیے ہونی چاہیے. اب اسلام نے اجازت کیوں دی, اس کے چند وجوہات. نمبر 1, ابھی آپ کو معلوم ہے 2 ملکوں میں زبردست پرابلم کھڑی ہو چکی ہے پچھلے 8 سال میں, عراق میں اور افغانستان میں. جنگ ہوئی, یقینی بات ہے کہ جنگ میں 99% مارے جانے والے کون ہیں, مرد ہیں. اب جب 99% مرد مارے جائیں گے تو کس کا پاپولیشن بڑھ جائے گی, عورت کی پاپولیشن بڑھ جائے گی. عورت کی آبادی بڑھ گئی ہے. اب اگر ان ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت آپ نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں جو بغیر شوہر کی ہیں وہ کرپشن ہی پھیلائیں گی. لہذا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ماحول ہو جائے تو یہ اس کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. مرد مار دیے گئے ہیں, اگر 1/4 کا بھی ایوریج ہو جائے تو بھی اسلام اس کو کور کر سکتا ہے. 4 گنا اگر عورتوں کی آبادی بڑھ جائے تو بھی ایک مرد 4 کو کنٹرول کر کے چاروں کو کرپشن سے روک سکتا ہے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے, کیونکہ کوئی شرط نہیں ہے, یہ آپ کو اس کی مسئلہ بتلا رہا ہوں. نمبر 2, خدا نہ خواستہ بیوی موجود ہے, ایک آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو گئی, کیا نہیں, دیکھیں محبت کرنا الگ ہے, محبت ہونا الگ ہے. ہونے میں رب کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے تمہارے دل کا, اس نے اگر کہیں کلک کر دیا ہے تو آپ لٹک گئے. اسی لیے انگریزی والے کیا بولتے ہیں نا کہ فال ان لو, محبت میں گر پڑا, محبت کیا نہیں, محبت میں گر پڑا, یعنی اس کا کوئی قصور نہیں. اب ایسا اگر ہو گیا, اب بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے. آپ بولیں گے مولانا بہت غلط کیا, ہم بھی مانتے بہت غلط کام کیا, ایسا نہیں, لیکن اب اس کو محبت ہو گئی. اب اگر آپ اس کو شادی کی پرمیشن نہیں دیں گے تو 2 ہی شکل ہے. وہ بغیر بیوی کے تعلقات بھی رکھے گا, بیوی کو یہ بات معلوم ہوگی, وہ بھی ٹینشن میں, یہ شادی نہیں کر سکتا, یہ بھی ٹینشن میں, وہ عورت بھی ٹینشن میں, 3 آدمی ٹینشن میں. شادی کی پرمیشن دے دو, ایک ٹینشن میں رہے گا, 2 کا ٹینشن ختم ہو جائے. 3 کو ٹینشن کو سالو کرنے کے لیے 2 کے ٹینشن کو سالو کر دو, تیسرا کا ٹینشن. اب سوال یہ ہے کہ تیسرے کا ٹینشن بھی حل ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ کو نہیں رہنا ہے تو پھر تیسرا ٹینشن بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ بابو تم ہم کو چھوڑ دو, ہم چلے جائیں, وہ بھی اس کی جاتی. وہ تو 2 لوگ گھبرائے جن کے پاس طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے. پریشانی ان کو ہونی چاہیے, ان کے پوری دنیا میں طلاق کسی کے پاس قانونی لحاظ سے, مذہب کے قانون کے لحاظ سے طلاق نہیں ہے, کسی بھی دنیا کے مذہب میں. ایک مرتبہ, اسی لیے انگریزی میں کہتا نا کہ میرج ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون, شادی اوپر طے ہوتی ہے. مطلب کیا, کانی ہے, اندھی ہے, لنگڑی ہے, پاگل ہے, اچھی ہے, تمہاری بیوی ہے, ہر حال میں زندگی گزارنا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں شادی کا مقصد لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. سکون نہیں ہو رہا ہے, بولو ماں تم سلام ہے, تمہیں دوسرا پکڑو, ہمیں دوسرا پکڑو. کیونکہ یہ جو لائف آپ کو ملی ہے, ہمارے پاس ایسا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ اس لائف کے بعد ایک دوسری لائف ملنے والی, چلو اس میں انجوائے کر لیں گے.
जो एंजॉय करना इसी में करने का है। अब अगर इसमें अंधी कानी लंगड़ी पागल औरत हमारे सब आ गई तो उसका मसले का हल है, दुनिया में इसके मसले का हल है। अब मिसाल के तौर पर एक दूसरी वजह बता रहा हूँ, एक औरत पागल आ गई या आपकी नहीं बन रही है, दिमाग की कमजोर है, या एक ऐसी भी, सारी बातें एक साथ बयान कर दे रहा हूँ, या ऐसी बीमारी है कि उसके अंदर सेक्स नहीं है, वो उसको पसंद ही नहीं करती, शी हेट, ना पसंद करती है, या ये कि बांझ है, बच्चे पैदा होने के चांसेस नहीं है। अब सवाल ये है मसले का हल क्या है? दो ही मसले का हल है कि इस बांझ औरत को तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। इस्लाम कह रहा है कि अगर ये रहना चाहती तुम्हारे साथ तो इसको भी रखो, दूसरी कर लो, मसला हल। अगर तुमने दूसरी कर लिया और इसको छोड़ दिया तो तुमने फिर एक प्रॉब्लम मुआशरे में क्या कर दिया, पैदा कर दिया। लिहाजा उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्लाम ने दोनों कि तुम इस बीवी को भी रखो और दूसरी शादी भी करो। अच्छा आप बोले साहब कि नहीं साहब उसकी किस्मत है, ऐसी किस्मत की कोई बात नहीं है, हमको जिंदगी सुकून से गुजारना है, लिहाजा हर आदमी मर्द और औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसको बच्चे हों, ये फितरी चीज है। उन्होंने फरमाया तज़व्वुजुल वदूदुल वलूद, ऐसी औरत से शादी करो जो मोहब्बत वाली हो और ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। एक ने मौलाना सवाल किया, मौलाना कैसे मालूम होता है कि ये बच्चा पहले से मालूम कैसे होना, ज्यादा जन्ने की कम जन्ने? सवाल है ना भाई, तो बाद में जब आएगी तब मालूम होगी कि ज्यादा वाली है कम वाली है। लोग समझते ना हम अल्लाह के रसूल की बात पहले फंसा देते हैं, हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, हम शरीयत के पुलिस हैं। चोर कितनी भी शराफत से चोरी करके जाए, कुछ निशान छोड़ के जाता, वहां से पुलिस वाला आ करके पकड़ के निकालता था ये बंदा चोरी किया। ऐसे ही शरीफ पुलिस हम लोग हैं। अल्लाह के रसूल की सारी बातें सच है। उसका जवाब है, 3 जवाब है। नंबर 1, ये देखो कि उसकी बड़ी बहन कैसे चल रही है, ज्यादा बच्चे वाली है, कम बच्चे वाली है। अब आप बोलेंगे बड़ी बहन नहीं तो क्या करने का, अभी अब्दुल्ला भाई पूछने वाले हैं। बड़ी बहन नहीं है तो दूसरा मसला ये है कि फूफी को देखे कि उसकी फूफी कैसी है, क्योंकि उसके अम्मा को नहीं देखने का है, क्योंकि अम्मा इसके खानदान की नहीं है, अम्मा बाहर वाली है, फूफी हमारे घर की है, उसको देखने का। अब सवाल ये फूफी नहीं है तो दादी को देखने का। दादी वाला नहीं सवाल करना, दादी नहीं देते, दादी नहीं देते तो कहाँ से आए? ये तीनों को देखना, तो बहरहाल एक मसला आ गया। तो पता ये चला कि हमारी फितरत है, हम चाहते हैं बच्चे हों, हम चाहते हैं कि मोहब्बत करने वाले हों। अब अगर नहीं बच्चे हो रहे हैं तो मसले का हल ये है, एक आदमी नहीं करना चाहता दूसरी शादी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो चाहता है तो शरीयत ने उसको उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉल्यूशन दे रखा है कि हाउ टू सॉल्व इट, कैसे इसको हल करेंगे, छोड़ा नहीं है। तो वो दूसरी शादी कर ले, इसको भी रखे। और ऐसा जब हो जाता है तो पहली जो बीवी होती है वो भी, उसमें दूसरी बीवी से पंगा फिर कम होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी वीकनेस की बुनियाद पर इस शौहर ने शादी की है, तब पंगा कम होता है। ये हमारे हिंदुस्तान में ही दूसरी शादी तीसरी शादी बहुत बड़ा पंगा। अरबों में तो क्या मजे थे, दूसरी शादी वो मर्द करता है, मैं जहाँ रहता था शादी थी, लड़की कुंवारी लड़की बहसे थे दूसरी बीवी बनने जाती, कार्ड छपा है, पूरी बारात है, सब कुछ है। तो हमारी अहलिया ने उनसे पूछा, ये अरबी नहीं जानती, वो उर्दू नहीं जानती, मैं बीच में मीडिएटर। वो आई, उनकी माँ आई कार्ड देने, वो लड़की भी आई साथ में, तो वो कुछ बोल रही है कुछ बोल रही है, तो हमको बुलाया, अहलिया ने कहा कि उनसे पूछो कि किसकी शादी। मैंने पूछा, उन्होंने कहा इस बच्ची की शादी है। फिर वो खुद ही कह रही है कि जो शादी बन के बीवी बन के जा रही दूसरी बीवी, तो उसको तो एकदम कानी खड़े हो गए उसके कि कुंवारी लड़की है दूसरे पे, तो लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका अलग घर इसका अलग घर, उसकी कमाई, इसको इतनी ज्यादा कमाई वो 4 बीवी रख सकता है, कोई मसला ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम करते हैं शादी गलत अंदाज में, नंबर 1 रखते हैं दोनों को एक साथ, नंबर 2 और पैसे की है शॉर्ट। ये तीनों मिल करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वरना और चौथी प्रॉब्लम, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर ये मायूब है, लिहाजा इस पर बड़ा हंगामा है और ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा,
تو میں کہہ رہا تھا تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے حکم دیا تاکہ یہ پرابلم حل ہو سکے۔ چوتھی بات، اب ایک سوال اس میں یہ ہے، یہ میں نے ایک جگہ کرسچن کے بیچ میں تقریر کی تھی، تو ایک بہت بڑی شارپ لیڈی نے سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اجازت دے دیے، یہ بتاؤ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں، تو انہوں نے ٹینشن میں رہ گیا، ہم نے کہا ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، اسے سلام کر لے، ختم بات۔ بھائی پرابلم آپ کے یہاں ہے کہ وہ سلام کر کے جا نہیں سکتی، ہمارے پاس تو ہر وقت سلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہمیں چھوڑ دو بھائی، ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ لہذا اسلام نے جو شادی کرنے کی پرمیشن دی ہے یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں فقہی انداز میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ کرنا، اس کے شرط میں کوئی چیز بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ یہ تو ہم مسلمان ہندوستان پاکستان والے اتنے شریف ہیں کہ 2 شادی جلدی سے کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ جو 4% ہے 96% کو برداشت، 96% کو سامنے رکھو۔ دنیا کے کسی کا جو قانون بنایا جاتا ہے، پھر قانون کے خلاف کبھی کبھی بل لایا جاتا ہے، قانون کے خلاف جب بل آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون کا فائدہ نقصان سے کم ہو گیا، فائدہ کم ہو گیا، نقصان زیادہ ہو گیا، لہٰذا بل کو چینج کرو۔ 96% 4% کے مقابلے میں بہت بڑا پرسنٹ ہے، زیادہ اس قانون کے فیل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ محض آپ کا اپنا بنایا ہوا اعتراض ہے۔ ٹائم بھی دیکھنے کا ہے۔ اب عورت کو کیوں نہیں چائے کی اجازت دی گئی، یہ دوسرا سوال۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے 50% عورتیں تو ایک شوہر کے ہی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی، 50%۔ اگر 2 3 4 کی ان کو پرمیشن دے دی گئی تو ایک کو ہی پورا نہیں کر سکتی، 4 کو کہاں سے پورا کرتی، وہ ان کے اندر ویکنس ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر کے زمانے میں ایک سوال آیا عورتوں کی ایک آرگنائزیشن کی، اس نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کو چائے کی اجازت دی گئی ہے، ہم نے کیوں نہیں دی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو بات تم کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایسا کرو کہ دودھ لے آؤ، دودھ، اونٹ کا دودھ لے آؤ، بکری کا دودھ لے آؤ، 3 4 طرح کا دودھ ملا کر کے لے آئے، الگ الگ کٹورے میں دیے گئے، کام مکس کر ڈالو، مکس کر دیے، بولے اب اپنا اپنا دودھ نکال لو، گائے والا نکال لو ادھر، بھینس والا ادھر نکالو، مل گیا ختم، ہم نے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ نسل نہیں معلوم ہو سکتی کہ بچہ کس کا ہے۔ اب آپ بولیں گے تب آج کل تو ڈی این اے ہوتا ہے، شیطان کو دیکھے تو فوراً لگا تھا کتاب ڈی این اے ہوتا ہے۔ آج بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی این اے اتنا عام نہیں ہے کہ آپ پیراسیٹامال کی طرح کھاتے رہیں۔ ایک ڈی این اے کرانے میں جب پتا چلا کہ 5 10 ڈسٹرکٹ میں نہیں سسٹم ہوتا، حیدرآباد بھیجا جاتا ہے، پھر وہاں سے فائنل رپورٹ آتی ہے، پھر اس کو بھی ری چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کوئی کامن چیز نہیں ہے کہ ڈی این اے ہو کر کے یہ بات معلوم ہو جائے۔ اچھا پھر ڈی این اے معلوم ہونے کے بعد پتا چلا شوہر ہی مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ نام ہمارا بچہ ہے، تو اس لیے سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ نسل کی خرابی کی بات ہے۔ نمبر 3 ہر جگہ عورت کی فطرت کو مد نظر رکھا، کہیں ہماری فطرت کو بھی تو مد نظر رکھنا، اللہ کو بھی نہیں رکھنا۔ بھائی ہماری فطرت یہ ہے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں جانا، یہ بھی تو ہماری فطرت ہے مردوں کی، وہ فطرت کا بھی تو قانون۔ بھائی ہر جگہ ہم عورت کی فطرت آپ کو ذکر کر رہے ہیں، آپ تو چلیں گے ہر جگہ عورتیں کا پارٹ لیا گیا اللہ تعالیٰ، ہمارا کہیں سائڈ لیا ہے نہیں، یہ ہمارا سائڈ بھی لیا گیا ہے یہاں پر کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورت کسی دوسرے سے تعلق نہیں رکھے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو 4 شادی کی اجازت نہیں دی۔ چوتھا مسئلہ، مردوں کو طلاق کا حق ہے، عورتوں کو طلاق کا حق نہیں۔ یہ بھی بڑا ہنگامہ، پوری دنیا میں کسی کے پاس طلاق کا حق ہے نہیں۔ آج یہ بھی سمجھ لیں کہ کتنے فیصد طلاق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرب دنیا چھوڑ کر کے یہ ڈاٹا دے رہا ہوں، عرب دنیا کا ڈاٹا تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ آپ کے عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں پوری دنیا کے بعد عرب کو چھوڑ کر کے، اس میں زیادہ سے زیادہ آج تک جو طلاق کا فیصد ہے وہ 3.5 ہے۔ کتنے فیصد ہے؟ 3.5۔ اگر آپ کو اس ڈاٹے پر ڈاؤٹ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں میں چیک کر لو کہ کتنے لوگ طلاق دیے، آپ کو ڈاٹا معلوم ہو جائے خود بخود۔
یہ 3.5% سے زیادہ طلاق نہیں ہوا ہے. آپ کو کیا بتایا تھا کہ یورپ میں کتنے فیصد طلاق ہو رہے ہیں؟ 49%. 49% والا چلا رہا ہے کہ تمہارے یہاں طلاق کا حق ہے، تمہارے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، تمہارے یہاں طلاق 49% جا رہا ہے. تو 3.5 بارے پر آپ کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو یہ جو طلاق کا سسٹم رکھا گیا اس کی وجہ سمجھ لیجیے. شرط یہ بھی نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے بھی طلاق ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگ سوال کرنے آتے ہیں مولانا غصے میں طلاق دیں گے. میں بولا دیکھو دنیا میں ایک آدمی بتاؤ میاں بیوی بیٹھے چائے پی رہے ہیں، بڑی اچھی چائے بنائے تمہیں، بہت اچھی چائے ہے، ہاں لہٰذا میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. ایسا کون کرتا ہے؟ طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں ہے. خوشی کب طلاق ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ کوئی طلاق ہو نہیں. بعد میں بڑے زور سے نہیں مولانا میں غصے میں یہ بات بولا. خوشی میں کوئی نہیں بولتا، خوشی میں نکاح پڑا جاتا ہے، خوشی میں طلاق نہیں ہوتی. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے. طلاق آپ بغیر کسی کنڈیشن کے طلاق ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ ایک الگ بات ہے، ایک طلاق سنت ٹائپ ہے، ایک طلاق غیر سنت ہے. وہ بھی آج بتا دیتا ہوں سنت طلاق کیا ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہو جائے. تو سنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو طلاق دیا نہیں ہے ایسے، اور اگر دیا بھی ہے تو وہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن زیادہ تر پبلک کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی طلاق دی. ہم اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتے. اللہ کے رسول نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے اورلی، وہ بھی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کو بیان فرمایا. وہ طلاق کا کیا سسٹم ہے؟ نمبر 1 غور سے سنیے گا. اس کو عورت کو طلاق دی جائے اس حال میں کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں آپ اس سے ملاقات نہ کیے ہوں. نمبر 1 کنڈیشن. ایک طلاق. کتنی؟ ایک طلاق. اگر ایک طلاق دینے کے بعد بحیثیت وارننگ ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، تو پھر دوسرا طلاق دیں دوسری پاکی میں، اور اس پاکی میں پھر آپ اس سے ملاقات نہ کیے ہوں. پھر وہ نہیں سدھر رہی ہے، پھر تیسرا طلاق دیں تیسری پاکی میں، اور اس میں اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو. یہ طریقہ طلاق ہے، سنت اسے کہتے ہیں طریقے سے. لیکن کچھ بھی آپ کہہ دیں گے طلاق میں طلاق ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے. مذاق میں بھی کوئی بولے گا. ایک آدمی پیپر پر لکھ کے رکھ لے اپنی جیب میں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. اگر یہ لکھ کر کے کوئی آدمی رکھ لیا اپنی جیب میں، بیوی کو معلوم ہو نہیں معلوم ہو طلاق ہو گئی. اب بولیں گے ان کو معلوم ہی نہیں. جب وہ بولیں گے ہم کو معلوم نہیں ہوگی اس وقت ہم بتا دیں گے بھائی ہم معلوم کر لیں. طلاق تو ہو گئی. آپ زمین پر بیٹھ کر کے لکھیں ایسے بغیر قلم کاغذ کے ہاتھ سے لکھیں طلاق ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے طلاق کا سسٹم بتایا. طلاق کا حق مردوں کو دیا کیوں گیا؟ اس لیے دیا گیا. پہلے بات تو یہ کہ مردوں کو طلاق ہی کہا کیوں گیا، یہ ایک آبجیکشن. پھر مردوں کو کیوں دیا گیا، یہ آبجیکشن. پھر عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا. 3 آبجیکشن بیک وقت ہمارے اوپر ہیں. تینوں کا ہم جواب دے رہے ہیں. طلاق کیوں رکھا گیا؟ ایک آدمی کی 2 دوست ہیں، نہیں بن رہی ہے، لڑائی ہو گئی. آپ بتائیے میرے پاس آئیں گے مولانا ہمارے دونوں کا مسئلہ حل کر دو. آخری مسئلہ میں حل کروں گا. ایسا کرا تم اپنا کنارے رہیے، اپنا کنارے رہے، کیوں لڑنا کرو. ساری باتیں سمجھانے کے بعد معاملہ نہیں بن رہا تو ہم کیا بولیں گے؟ بھائی آپ اپنی دوستی ختم کر لیں، آپ اپنا کام دیکھیں، آپ اپنے معاملے میں رہیں، یہ اپنے معاملے میں رہیں، بات ختم. یہ بات کیا جائے. یہ دونوں دوست ہیں، دونوں دوست ہیں میاں بیوی. نہیں جب رہی ہے یقینی بات ہے کہ آپ اگر آپ بولیں گے کہ ٹینشن کے ساتھ زندگی گزاریں تو کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر دونوں کو اچھے رشتے دے دے اور معاملہ اچھا ہو جائے. زیادہ ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ عورتوں میں جو بتایا کہ عورت پاگل ہے مثال کے طور پر، یا جو ہے وہ اب نارمل ہے، کہیں شادی ہو گئی، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. ان تمام کے مسئلے کا حل تو شریعت کو نکالنا ہی نکالنا تھا. یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ پاگل ہے تو میرے ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون لہذا آپ اپنے گلے میں باندھے ہوئے گھومیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. زیادہ اس مسئلے کا حل اس نے نکالا کہ وہ شادی کو اس نے طلاق کا سسٹم رکھا. مردوں کو کیوں دیا؟ دوسرا سوال کا جواب دے رہا ہوں. 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا، اس کو ختم کر دیتا ہوں. مردوں کو طلاق کا حق کیوں دیا؟ یورپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا، پریکٹیکلی طور پر انہوں نے عورتوں کو بھی دے دیا. 49% طلاق ہو گئی، ڈس بیلنس ہو گیا. معاملہ کیا ہو گیا؟ ڈس بیلنس. اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا.
کیونکہ اگر عورتوں کو حق دے دیا جائے گا تو ایک تو طلاق کا فیصد بڑھ جائے گا، اور جب طلاق کا فیصد جیسے ہی بڑھے گا ویسے ہی عورت کو جھیلنا ہے، مرد کو کم جھیلنا ہے، مرد کو کم جھیلنا ہے. لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ عورت جھیلے، لہذا کو مردوں کو حق نہیں دیا گیا، عورتوں کو حق نہیں دیا گیا، مردوں کو حق دیا گیا تاکہ طلاق پر کنٹرول رہے. طلاق کا حق اس لیے دیا گیا کہ وہ ہماری ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک مسئلہ یورپ کا، اور معلوم نہیں یہ مسئلہ آپ نے کبھی سنا ہے نہیں سنا ہے. دو طریقے کے مرڈر ہوتے ہیں. ایک مرڈر ہوتا ہے انٹینشنلی، جان بوجھ کر مارنا، قتل عمد کہتے ہیں. اور ایک قتل ہوتا ہے بائی چانس مرڈر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. ہمارے ہندوستان میں بھی دو دفعیں الگ الگ چلتی ہیں. ایک آدمی نے انجانے میں ایک عورت کا مرڈر کر دیا. انجانے میں کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کھیلنے گیا، ہرن کا شکار کھیلنے جنگل میں. اس نے ہرن دیکھ کے مارا. جب اس نے گولی چلائی اس درمیان میں ایک آدمی ہے، ایک عورت کیا ہو گئی، کراس کر گئی. اب اس کو لگ گیا یقینی بات ہے کہ قتل تو ہوا، لیکن اس کا یا دوسری شکل، اس نے ہرن سمجھا، پتا چلا وہ ہرن والی ڈیزائن کی ساڑی پہنے ہوئی عورت تھی. آج تک تو جا رہی نا. اب اس نے تو ہرن سمجھ کے مارا، اب وہ لگ گیا کس کو؟ عورت کو. اچھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ درگت بیل میں مارے تو کہے صاحب میں ہرن سمجھ کے مارا. یہ جنگل میں مارے گا تبھی مارے گا. درگت بیل میں نہیں ہو سکتی یہ بات، کیونکہ درگت بیل جنگل نہیں، وہاں ہرن نہیں رہتے ہیں. یہ جنگل میں جہاں پر شکار کھیلے جاتے ہیں وہاں پر اگر ایسی بات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. یا دوسری شکل قتل خطا کی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی چیز سے کسی نے مار دیا جو مارنے کی چیز نہیں ہے. مثلا کوئی ٹیچر ہے، اس نے کاپی اٹھائی، ناراض ہو کر کے ٹاک سے بچے کے منہ پہ مارا، اتفاق سے لگ گیا، بچہ مر گیا. یہ بھی قتل خطا ہے. تو مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں ہے کہ اگر عورت کا مرڈر ہو گیا انجانے میں تو بلڈ منی آدھا دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ آدھا. بلڈ منی کتنا ہوتا ہے آج یہ بھی سمجھ لو. 100 اونٹ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیت ہے، اس کو دیت کہتے ہیں. ایک آدمی مر گیا، 100 اونٹ دیا جائے گا. اگر 100 اونٹ نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کی جائے گی. اب وہ قیمت یقینی بات ہے جیسے جیسے اونٹ کی قیمت بڑھتی رہے گی ویسے ویسے بلڈ کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی. تو اندازہ یہ ہے کہ 12,000 چاندی درہم ہوتے ہیں. 12,000 تو 12,000 تولا جا کر کے تقریباً ٹھہرے گا. تو 12,000 چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت 12,000 تولے کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. عرب دنیا میں تقریباً ہندوستانی کرنسی میں 18 سے 19 لاکھ روپے ایک آدمی. اگر عورت کے ساتھ ہوا ہے تو یہ رقم آدھی ہوگی. اس پر ان کو بڑا ہنگامہ ہے کہ صاحب عورت کی بھی جان ہے، مرد کی بھی جان ہے. مرد میں آپ نے پورا رکھا، عورت نے اٹھا کر کے آدھا کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس کو سمجھنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل خطا میں یہ بات کی گئی ہے، جان بوجھ کر قتل کرنے میں یہ فرق نہیں ہے، برابر کا دونوں کو بلڈ منی دینا پڑے گا. اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے کہ ہم کو دیت دے دو، اس کے بارے سے تو دے. یہ تو صرف بات اس میں کی جا رہی ہے کہ جب انجانے میں قتل ہو گیا. اصل میں کیا ہے کہ جب عورت مرے گی نا تو اکنامیکل پرابلم اس کی فیملی میں کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے کوئی بات بھائی؟ ایک عورت مر گئی گھر میں تو اس عورت کو، عورت تو کمانے کے لیے اسلام نے رکھا نہیں تھا، وہ تو کچھ کرنے نہیں تھی، لہٰذا اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھی. لہٰذا قاتل جب بیچارہ انجانے میں مارا ہے تو اس کے ساتھ بھی رحم کرو، کیونکہ ایسے آدمی کو مارا ہے جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لہذا اس رقم کو آدھا رکھا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر بھی رحم ہو جائے اور اس کے اوپر کیونکہ اتنا بڑا بوجھ نہیں. یہی اگر مرد کو مار دیا گیا تو مرد جب مارا جائے گا تو ایک فیملی میں پرابلم کریٹ ہوگی. باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، اب گھر میں خرچہ کیسے چلے گا؟ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا اس کو تو پورا بلڈ منی کی بات کہی گئی. اگر امی مر گئی تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ باپ پیسہ کمانے والا موجود ہے. تو یہاں پیسے کم چاہیے، وہاں پیسے زیادہ چاہیے. اس بنیاد پر عورت کی دیت کو 50% رکھا گیا، مرد کی دیت کو پورا رکھا. لیکن شرط یہ انجانے والے قتل میں ہو، جان بوجھ کر والے میں دونوں برابر ہیں. یہ بڑا اعتراض ان کا. اس کا مختصر جواب آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. وہ یہ ہے، میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ اگر 2 روپیہ مرد کا ہے تو 1 روپیہ کس کا ہے؟ عورت. اس پر بھی بڑا ہنگامہ ہے.
ہنگامہ ان لوگوں نے کر رکھا ہے جن کے مذہب میں کچھ نہیں ہے. سارے دنیا کے مذہب میں وراثت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا جتنے چیز میں ہنگامہ ہے وہ سب کورے ہیں, بے مطلب کا ہنگامہ ہے. اندر سے اسلام دشمنی, اس لیے حضور نے فرمایا تھا نا الکفر ملت واحدہ, کفر ایک یونٹی ہے. یہودی ہے وہ بھی کافر ہے, مسلمان وہ کرسچن ہے وہ بھی کافر ہے, ہندو, یہ سب آپ کے مقابلے میں ایک ہے. اپنا بھلے خوب لڑتے رہے لیکن جب تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو یہ مل کر آئیں گے. اب جیسے یہودی نصرانی ہے, یہودی نصرانی کو تو کبھی ایک دوسرے سے مسافہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اتنا بڑا ٹینشن ان کے درمیان میں. کیوں؟ عیسائیوں کا کلیم ہی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر, عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا کس نے؟ یہودیوں نے. تو ان سے تو کبھی ان کا ہاتھ ملنا ہی نہیں چاہیے. وہ ہاتھ ملا رکھے ہیں تمہارے خوف کہ اگر ہم الگ الگ ہو گئے تو یہ جو تیسرا بندہ بیچ میں ہے نا, یہ ہم دونوں کو صاف کر دے گا, لہذا اس لیے اکٹھا رہو تاکہ یہ تیسرے والے سے بچے رہو. تو یہ جو حصہ رکھا گیا 2 اور 1 کا, جو لوگ اعتراف کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے, 300 روپے چھوڑ کے مرا. 200 روپے کس کو چلا جائے گا؟ بیٹے کو. 100 روپے کس کو چلا جائے گا؟ بیٹی کو. اب یہ بڑا اعتراض ہے کہ صاحب آپ نے اس کو ڈی گریڈ سمجھا, اس کو 100 روپے دے, اس کو 200 روپے دے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر 1, یہ بہن ہماری جس کو 100 روپیہ مل رہا ہے, اس کی شادی ہو کر کے جائے گی, اس کو دیکھ بھال کرنے والا ایک دوسرا شخص موجود ہے, اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا شوہر جہاں جائے گی وہ اس کو دیکھ بھال کرے گا, لہٰذا اس کو پیسے کی ضرورت کم ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ میکے آئے گی تو کھانا تو مان کے لائے گی نہیں, کس کے یہاں کھانا ہے, اس کو اپنے بھائی کے یہاں کھانا ہے. تو بھائی کو پھر کھلانے کے لیے پیسہ کہاں سے لے گا؟ اگر تم اس کو برابر برابر لے لو گے تو وہ تم کو بولے گا بھی اپنا ایسا لے کے کہ جب السلام علیکم ختم کرو معاملہ. لہٰذا یہاں تم کو 2 مہینہ 1 مہینہ اپنے میکے میں رہنا ہے, اس وقت بھی لڑکے کو زیادہ ضرورت ہے. اچھا اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اب اگر پتہ چلا 100 روپے میں شادی تو ہونی نہیں ہے, اب اس کو ہی انتظام کس کو کرنا ہے؟ کسی بھائی کو کرنا ہے شادی کا انتظام. اور اگر اس کے علاوہ ماں باپ موجود ہیں تو ماں باپ لڑکی کے گھر تو جائیں گے نہیں, کس کے گھر ساتھ میں رہیں گے؟ لڑکے کے ساتھ میں رہیں گے. پھر لڑکے کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. تو اس 4 لحاظ سے لڑکوں کو پیسے کی ضرورت زیادہ ہے. اس بنیاد پر شریعت نے فیصلہ کیا ہے کہ لڑکے کو 2 ملے گا, لڑکی کو 1 ملے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے مختصر بڑے ہی کلیئر وے میں بات کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام کو راسخ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2 اعلان ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں اچانک جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہوں یو پی, اور اگلے ہفتے ہم پروگرام بند رہے گا. تو جن لوگوں کا نمبر وغیرہ میرے پاس نہیں ہے, پیپر میں دے دیتا ہوں, آپ نمبر لکھ دیں. میں جیسے ہی پروگرام ہمارا ہوگا تو ہم انشاءاللہ فوراً آپ کو بتا دیں گے, SMS کر دیں گے کہ آپ والا دن سے پروگرام ہے, کیونکہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے ہم جہاں جا رہے ہیں. 5-7 دن ارادہ ہے کہ ہم 4-5 جولائی تک واپس آ جائیں, لیکن آگے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ پروگرام دوبارہ جب شروع تو معلوم